1.5 million Pakistani labor, 3,000 prisoners there, and they have poor people who have left their families behind. These are people very close to my heart, and we would just request you to look upon them as your own people. Just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج یقیناً بڑا اہم دن تھا پاکستان کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی۔ گزشتہ روز سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان آئے اور جتنا کرٹیسزم ان کے آنے سے پہلے ہو رہا تھا کیونکہ ان کے دورے کو جوڑا جا رہا تھا دورہ ممکنہ دورہ بھارت کے ساتھ، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 روز میں جس طریقے سے ملاقات ہوئی، ان کا ویلکم کیا گیا، ایک بہت ہی اچھا میسج نہ صرف ایک مرتبہ پھر پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو گیا ہے، بلکہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ریوائیول ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کا یہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک ناخوشگوار پہلو یہ رہا کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں ان کے قائدین کو طلب نہیں کیا گیا، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور ایسا کبھی بھی پاکستانی تاریخ میں ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ پروگرام میں اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جو 20 سے 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات مرحلہ وار سعودی عرب نے کی ہے، اس کے اثرات کیا پڑ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ان کے اگلے دورے سے جو کہ بھارت یا چین سے متعلقہ ہو سکتا ہے، تو پاکستان کو کس حد تک ریلیف مل سکا ہے اس دورے سے۔ اور خود جو سعودی ولی عہد تھے انہوں نے اپنی مختصر پریس ٹاک میں جانے سے پہلے یہ 2-3 باتیں جو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ 2030 کا جو ویژن رکھتا ہے سعودی عرب، اس میں بڑی اکنامک پاور کے طور پر نمبر 1 پوزیشن پر چین موجود ہوگا اور دوسری پوزیشن پر بھارت موجود ہوگا۔ اس کا مطلب انہوں نے بھارتی جو امپورٹنس ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جیو اسٹریٹجیکلی پاکستان کا کردار بھی 2030 میں بہت اہم ہونے جا رہا ہے۔ کس طریقے سے پاکستان ان تعلقات کو ہموار کرتے ہوئے بھرپور فائدے اٹھا سکتا ہے ریجن میں، ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے تھی، آج عالمی عدالت انصاف میں ہیئرنگ ہوئی۔ پہلے تو ڈیبیٹ یہ تھی کہ پاکستان کو اس کیس کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر چلا گیا ہے تو آج جس طریقے سے بھارت نے دلائل دیے ہیں بالکل بے بنیاد ان کو قرار دیا ہے پاکستانی وکلا کی ٹیم نے، کیونکہ پاکستان کا جو کویسچنئر تھا اس میں سے کسی کے بھی جواب بھارت نے نہیں دیے، بلکہ انہوں نے اسپیسیفکلی فوکس یہ کیا کہ ہمیں قونصلر رسائی نہیں دی گئی ہے، اور یہی ان کا فوکسڈ اور مین پوائنٹ رہا۔ پروگرام کے آخر میں ہم یہ بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف صاحب کے اوپر آج ہم نے دیکھا ہے کہ فرد جرم عائد ہوئی ہے اور ان کے خلاف ایک نیا ریفرنس بھی دائر کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے، وہ کس طرح آگے پروسیڈ ہوتا ہے، یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہوگی، خاص سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے اور کلبھوشن کے حوالے سے شہری رحمان صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر ترین لیڈرشپ میں شامل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ نہ صرف امریکہ میں سفیر رہی ہیں بلکہ سینٹ میں بھی انتہائی اہم عہدہ رکھتی ہیں۔ ہم ذرا ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ شہری صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سعودی عرب کے حوالے سے یہ جو آج ہم نے ڈیولپمنٹ ہوتی دیکھی کل سے اب تک، ایک تو اوور آل آپ اس دورے کو کس طرح گریڈ کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن کو اس میں شامل نہ کروانا کتنا بڑا مسٹیک ہو سکتی ہے، انٹینشنلی کیا پی ٹی آئی نے یا ان انٹینشنلی کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے شکریہ۔ سب سے پہلے میں کہوں گی کہ جو وزٹ تھا پاکستان کا سعودی ولی عہد کا، اس میں سب نے مشترکہ طور پہ الگ الگ بھی خیر سگالی کا اور ویلکم کا میسج اور پیغام بھیجا ہے۔ خاص طور سے پیپلز پارٹی نے کوئی اس میں چھوڑی نہیں ڈاؤٹ یا کوئی بھی اس میں سوال یا نشان نہیں چھوڑا کہ ہم ویلکم نہیں کرتے، ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں، سرمایہ کاری لا رہے ہیں، اچھا ہوگا تجارتی خسارہ بھی اس سے کم ہو اگر ایسا ہے، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہمارے وہاں قیدی تھے ان کی رہائی کی بات ہوئی، انشاءاللہ آگے کی بھی بات ہونی چاہیے، اور وہاں جو ریمیٹنس اکانومی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ان کی جو بھیجتے ہیں اس پر ایک پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اب یہ رہی آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ یہاں پیغام کیا، دیکھیے پیغام تو ان کے آنے سے اچھا ہی ہونا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ دانستہ طور پر مجھے لگا کہ اپوزیشن کو جیسے کرتارپور کے بہت بڑے فنکشن میں باہر رکھا گیا، اس وقت بھی ایسا ہی تھا، اور کچھ لیڈران کو چیدہ جیسے سینٹ کے کچھ تھے اور ان میں سے میں موجود تھی، اور سینیٹرز کو بلایا گیا لیکن قومی اسمبلی سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا اپوزیشن میں سے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں جی۔
قومی اسمبلی سے وہ اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے اسی وفد میں شامل کیا. تو یہ ذرا سا کھٹکا کہ اگر قومی اسمبلی سے بھی جا رہے ہیں تو پھر اعلیٰ قیادت اس میں موجود ہے, ان کو ہی بلانا چاہیے تھا. تو اور اس میں ایک برابری ہونی چاہیے تھی. ایسا نہیں کہ چن کے آپ لوگوں کو بلا لیں. جو انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ ہے ان کو ضرور وہاں لازمن ہونا چاہیے تھا. اور یہ جیسے آپ نے کہا پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ میں سمجھتی ہوں دانستہ طور پہ کیا گیا ہے. اور اس سے افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو پیغام جانا تھا کہ پاکستان اس میں بالکل متحد ہے, اس ویلکم میں, اس انویسٹمنٹ میں, اس آگے کی خارجہ پالیسی میں, اس میں سب ایک برابر کی شراکت داری رکھتے ہیں. اور جو جمہوری کلچر میں ہوتا ہے, کسی بھی آپ سمجھے مہذب معاشرے میں اور جمع ہوئے جمہوری کلچر میں, جمع ہو یا نہ ہو, پچھلی ہماری 2 حکومتیں جو نئی تھیں جمہوری سسٹم کے لیے, ادھر بھی ایسا کبھی نہیں ہوا. جو بھی لیڈر آف ہاؤس ہے, لیڈر آف اپوزیشن ہے, پارلیمنٹری لیڈر ہے, دونوں ہاؤسز سے بغیر کسی سوال و جواب کے ایک عشائیے میں کم از کم ہوتے ہیں تاکہ ایک جوائنٹ میسج جائے. ہم نے پھر بھی اس پر سیاست نہیں کی. آپ نے سنا ہوگا چیئرمین بلاول نے بھی کہا, زرداری صاحب نے بھی ویلکم کیا. نہ کرتارپور سے لے کے پلوامہ جو ہم نے اس پر نہیں سیاست کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اچھا ہے وہ آئیں, پاکستان کے لیے بہتر. لیکن آپ میسج ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کی کوئی, ہاں آپ نمائندہ نہیں ہے پاکستان کے, بس صرف ہم ہیں. اور معذرت اس میں شریف صاحبہ جو ریزرویشن آئی حکومت کی طرف سے, جی جو تحفظات تھے وہ یہ تھے کہ شاید ایسی کوئی بات پارلیمنٹیرینز نہ کر دیں جس سے تھوڑا ناخوشگواری یا شکایتاً رویہ محسوس ہو. آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی اتنی غیر سنجیدہ ہو سکتا ہے کہ باقی پارلیمنٹیرینز صرف ان کے ذہن میں ہیں, ان کے ذہن میں ہیں؟ ہم سب منجھے ہوئے پارلیمنٹیرینز ہیں. ہم یا ہم سے پوچھ لیتے, یہ کیا بچوں جیسی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کی وہاں جا کے شکایت کریں گے ایک دوسرے کی؟ یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ یہ ان کے ذہن میں اپنا بیہیویئر سامنے آ رہا ہے تو وہ اس کی معیار پہ دوسروں کو جج کر رہے ہیں. ہم اس طرح کی حرکت نہیں کرتے, نہ ہم توقع رکھتے, نہ ہم باہر بھی ملک کے. چیئرمین بلاول سے کسی نے کہا کہ پرائم منسٹر سلیکٹ ہیں, تو انہوں نے کہا میں ان کو یہاں آ کے یہ نہیں کہوں گا, لوگوں کے سامنے باہر, ملک کے باہر میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا, ہمارے جو بھی وہاں فرق تفریق ہو. لیکن جو اس وقت دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ حکومت ہے. وہاں تو انہوں نے ولی عہد نے میسیجز بھیجے. مجھ سے کسی نے کہا ٹویٹر پہ کہ آپ کے لیڈرشپ کو نہیں چاہتے. بالکل ایسا نہیں ہے. انہوں نے میسیجز بھیجے ہیں لیڈرشپ کے لیے, پیغام بھیجے ہیں لیڈرشپ کے لیے. تو وہ ہمیں تو میسج تھا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں, حکومت بیچ میں دیوار بنی کھڑی رہی. اتنی کیا امیچورٹی ہے, کیا بلوغت ہے سیاسی کہ آپ ایک جمہوری اور پارلیمانی نظام کو نظام نہیں سمجھتے, آپ صرف میں کی بات کرتے ہیں. یہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے, کیونکہ ہم سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے. جب بھی کوئی بہتری ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو مسئلے مسائل ہیں, اقتصادی کرائسس ہے, ایک معاشی بحران ہے, وہ کسی طرح ختم ہو, حل ہو, لوگوں کو سرمایہ کرنے کا اور ایک یکجہتی کا میسج بھی. اچھا آپ نے ڈاؤن ہو, لوگوں کو جابز ملیں. بالکل. اچھا آپ نے بھی سرمایہ کاری کی بات کی ہے, اس میں میں چلتے سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کمپیریزن بھی ہو رہا تھا کہ 20-21 ارب ڈالر کی انیشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودیہ پاکستان میں کرا, لیکن لوگوں نے کہا کہ وہ ممکنہ طور پر بھارت بھی جا رہے ہیں, وہاں تقریباً 100 ارب ڈالر تک کے کچھ معاہدے اور ان چیزوں کے اوپر بھی کام ہوگا, کچھ یونیورسٹیز پر بھی کام ہوگا. کیا یہ کمپیریزن ہمیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ سعودیہ کو بھی اندازہ ہے کہ بھارت, اور آج انہوں نے خود کہہ بھی دیا کہ بھارت بھی ایک ایمرجنگ مارکیٹ بن جائے گی. تو کیا پاکستان کو اپنا مقابلہ یا موازنہ کرنا چاہیے دورہ بھارت سے, اگر تو ہوتا ہے؟ دیکھیے میں نے تو یہ نہیں کیا موازنہ, میں سمجھتی ہوں. لیکن ہم نے یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا مڈل آف دا روڈ استحکام اور مڈل آف دا روڈ نیوٹرلٹی کی کوشش رکھنی چاہیے کہ ہمارا بارڈر ایران سے بھی ہے اور ہمارے پلیٹ فارمز کہیں سے کوئی ایسا پیغام نہ چلے جائے جس سے ہمارا خطہ اور غیر مستحکم ہو. ہمیں اپنے استحکام کی بات کرنی چاہیے, اور یہ دوسرے ممالک سمجھتے ہیں, وہ آپ سے جتنی
دوستی کریں, جتنی گرم جوشی کریں, بہت بہت اس کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک خطرناک خطے میں رہتے ہیں. انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ اگر بھارت میں آپ سے زیادہ کر رہے ہیں, وہ بھارت کی مارکیٹ اور اکانومی کا ایک پیش خیمہ ہوتا ہے نا, یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اثر و رسوخ ہے, آپ ایک مسلم ملک ہیں, آپ یہاں آئے, آپ نے بہت ساری باتیں کی, وعدے بھی کیے, ایم او یوز کیے, تو آپ پھر وہاں پاکستان کی کم از کم ایک جو اس وقت اٹیک ہو رہا ہے پاکستان پر, اور بھارت جارحانہ ایک رویہ مودی سرکار نے رکھا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے ہر اٹیک میں, جبکہ ان کے خود کے کمانڈرز کہہ رہے ہیں, فیلڈ کمانڈرز کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بارود تو آ ہی نہیں سکتا پاکستان سے سوائے ہمارے اپنے بارڈر کے اوپر بہت سارے شواہد ہیں, وہ خود بھارت میں لوگ دے رہے ہیں. آپ اپنا مقدمہ نہیں لڑے تو کون لڑے گا؟ آپ دوسروں کو کیا کہیں گے اپنا مقدمہ لڑنے کے؟ آپ کی تو عجیب یہاں ایک دن کا عجیب اور خطرناک خاموشی تھی اس صورتحال پر. اچھا, آپ نے بھارت کا پیش رفت ان ایشوز پر ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, بھارت کا آپ نے ذکر کیا, تو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں چاہوں گی آپ کی موجودگی کا تھوڑا یہ بینیفٹ بھی اٹھائیں. کلبھوشن یادو کے حوالے سے آج عالمی عدالت انصاف میں ہیئرنگ ہوئی ہے. تو پہلے تو یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ پاکستان کو جس طرح بھارت نے ماضی میں کیا کہ وہ عدالت میں جاتے ہی نہیں تھے, پروسیڈ ہی نہیں کرتے تھے, کیونکہ ایک مرتبہ اگر چلے گئے تو جو ڈیسیجن آئے گا اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا دونوں ملکوں کو. اب آج جو ہیئرنگ ہوئی اس میں بھارتی وکلا نے یہ کہا کہ ہمیں کونسلر رسائی نہیں دی گئی, لیکن جو کوسچنز پاکستان نے سامنے رکھے تھے ان کوسچنز کا انہوں نے نہ تو جواب دیا اور نہ ہی شاید وہ دیں گے جواب, کیونکہ کل پاکستان نے اپنے دلائل دینے اور اس کے جواب میں پرسوں انڈیا دلائل دے گا. تو آپ کے خیال میں پاکستان نے اس کیس کو جس طرح لے کے آگے چلا ہے, کیا لگتا ہے کہ اپنا موقف انٹرنیشنلی بھی پاکستان منوا سکے گا, بتا سکے گا؟ دیکھیے, پاکستان نے جو سوال پوچھے ہیں وہ بالکل موزوں ہیں اور صحیح ہیں, اور ان کے حوالے سے ہمیں کوئی قطعاً ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بلکہ اس مقدمے کو تو اعلیٰ سطح پہ ہر جگہ لڑنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے نہ پلوامہ کی بات میں کسی پر اصلاح کی, بہت دیر کی. ایک فارن آفس کا چھوٹا سا سٹیٹمنٹ آیا, 24 گھنٹے میں بھارت نے تو کہاں سے کہاں بات پہنچا دی تھی, امریکہ تک پہنچ گئے اور کہ ہم پاکستان کو متنبع کرتے ہیں. یہ وقت ہے کلبھوشن یادو کے حوالے سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ بالکل جائز سوال ہیں. اس کے پاسپورٹ سے, اس کی جہاں سے پکڑا گیا ہے, اس کی سروس کے حوالے سے, حاضر سروس افسر پاکستان کی سرزمین میں آپ نے دیکھا جاسوسی کرتا پکڑا گیا. یہ تو بہت بڑی چیز ہے, اور بھارت کے پاس صرف ایک ہی بات ہے, وہ کونسلر ایکسیس کی ہے. اس کے حوالے سے وہ وینا کنونشن کی بات کرتے ہیں. آپ کے پاس یہ دلیل ہے کہ آپ نے اس کے بعد ایک باہمی اگریمنٹ سائن کیا تھا, بائیلیٹرل اگریمنٹ ہوتا ہے آن کونسلر ایکسیس, جو وینا کنونشن وہ ہمارا کہنا ہے کہ سپرسیڈ کرتا ہے. لیکن دیکھیے, کونسلر ایکسیس ایک سائیڈ چیز ہے نا, وہ بنیادی بات نہیں ہے. کونسلر ایکسیس تو میتھڈ جو جب اس کے بعد پکڑا گیا ہے, جو کہاں پکڑا گیا ہے, کس پاسپورٹ کے ساتھ پکڑا گیا ہے, کیا کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے, کون سی نیشنلٹی تھی اور کیا کام کر رہا ہے, یہ بڑی اہم باتیں ہیں. اور ان پر آپ الٹا بھارت پر بہت سیریس مقدمہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے وہاں آرگیومنٹس فعال ہیں اور آپ کی ٹیم بہت میں سمجھتی ہوں روبسٹ ہے اور مستند بات کرے گی, تو پھر آپ اپنا مقدمہ ڈیفینیٹلی جیت سکتے ہو. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ نے آج ہمیں وقت دیا. نہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ریزرویشن رکھتی تھی آج سعودی ولی عہد کے دورے کے حوالے سے, اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے سے لے کر کلبھوشن یادو کے اس ایشو کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی لائن کیا ہونی چاہیے, بڑی تفصیلاً ہم نے بات کی. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد ہمارے معزز پینلسٹ ہمیں جوائن کریں گے اور ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دورہ پاکستان جو سعودی ولی عہد کا تھا اس پر ہم نے تھوڑا ڈیٹیل میں بات کی ہے شہری رحمان صاحبہ سے بھی, لیکن کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پولیٹیکل تحفظات کی صورت میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو درپیش ہیں. اس لیے پروگرام کے پہلے حصے کے بعد میرے ساتھ جو معزز پینلسٹ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں, تعارف کرنا چاہوں گی. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں رمیش کمار صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, پارلیمنٹیرین بھی ہیں, سے بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عثمان کاکڑ صاحب, پی کے میپ کے سینئر رہنما ہیں, سے بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کے لیے. اور میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما
रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका भी सर हमें ज्वाइन करने का। मैं आगाज़ रमेश साहब सर आपसे करती हूँ। सर अगर अपोजिशन की तहफ़्फ़ुज़ात की बात करें तो किसी हद तक अपोजिशन को ये शिकायत है कि अगर सऊदी वलीअहद के इतने इंपॉर्टेंट दौरे में उनको भी उनसे मिलवाया जाता तो एक यकजहती का मैसेज ज़रूर जाता। ये शिकायत क्यों पैदा की सर गवर्नमेंट ने? शुक्रिया। पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तानी कौम को कि एक बहुत अच्छा दौरा रहा है। दूसरी चीज़ पे ऊपर मैं आऊँगा कि बिल्कुल अपोजिशन एक खूबसूरती होती है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन अगर होती तो भी हर्ज नहीं था और अच्छा मैसेज जाता, उससे कोई नेगेटिविटी नहीं पैदा होती। मगर हो सकता है कि ये जो शेरी रहमान साहिबा ने जो बात की कि जो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी, मैं समझता हूँ ऐसे नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ जो इस मर्तबा किया जा रहा है। मगर ख्वाहिश अगर उनकी होती तो मैं समझता हूं कि फिर तो कोई मसला ही नहीं था। हो सकता है कि उसकी भी जो तबीयत है वो खान साहब की तरह है। आपने देखा कि जो गर्म जोशी का जो अंदाज था उसका मिलने का, वो ही बता रहा था कि दोनों क्रेडिबल बंदे जो है, दोनों करप्शन के खिलाफ जो क्रैक डाउन सऊदी में भी हुआ, उस हवाले से मैं समझता हूं कि दोनों हम ख्याल लोगों का, तो इस वजह से उन्होंने ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की और वो समझते थे कि हम एक न्यू, और बार बार उसने एक नहीं 2-3 मरतबा ये जो चीज हाईलाइट की कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है और पाकिस्तान की जो इस वक्त लीडरशिप है उसकी वजह से रोशन मुस्तकबिल है। लेकिन तो क्या होता सर अगर सैनिटेरियंस जो थे या सैनिटर्स जो थे वो अगर मिल रहे थे तो पार्लियामेंटेरियंस भी मिल लेते, पार्लियामेंट के लोग भी, क्या फर्क पड़ता? मैं समझता हूँ अच्छी पोजीशन जाती, अगर मिल लेते तो हर्ज नहीं था, मगर नहीं मिले तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपके ख्याल में? फर्क नहीं, मिलते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं जो समझता हूँ मिलते, और अपोजिशन हमेशा, अगर आज असेंबली के अंदर अगर हमारी 342 सीटें हैं, 342 में से अगर 340 सीटें हमारी आ जाएं, 2 और के, तो फिर मैं समझता हूँ असेंबली का फिर मकसद खत्म हो जाता है। तो इस वजह से अपोजिशन एक खूबसूरती होती है, मगर जहाँ पे थोड़ी सी एथिक्स की कमी होती है तो एक जो महसूस होता है, जो श्री रहमान या जो आपने श्री रहमान से क्वेश्चन पूछा, मैं नहीं समझता ऐसे किस्म का डर था कि कोई ऐसा मिसहैप हो जाए, मगर फिर भी जो है वो नहीं बुलाया गया। अच्छा होता कि बुलाया जाता। चलिए ये एक अच्छी बात है। काकड़ साहब सर, जिस तरह डॉक्टर साहब का ख्याल है उसी किस्म के या हम ख्याल लोग शायद बाकी नहीं थे, शायद यही वजह है कि मशवरा नहीं दिया गया खान साहब को। आपके ख्याल में अगर बाकी अपोजिशन को भी शामिल किया जाता इस वफ्द के साथ मुलाकात के लिए, जो बात अपोजिशन कर रही है सर वो तो यही कह रहे हैं ना कि ये इंटेंशनली किया गया है, क्या वजह है कि माइनस किया गया अपोजिशन को? प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादती की कि उसने अपोजिशन को दूर रखा, खास एक इरादे के तहत। और अगर ये तरीका रहा जब आप एक अपोजिशन को जो अक्सरियत में तो कह रहे हैं 2 सीटों का फर्क भी अगर नहीं अपोजिशन अक्सरियत में और जो हुकूमत है वो अकलियत में, जब आप अक्सरियत को दूर रखोगे इसके अच्छे नतीजे नहीं होंगे। नंबर 1, क्या उनको भी खुद इस चीज का एहसास नहीं होता कि वो उनके सामने एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर एज अपोजिशन जाते, बजाय इसके कि वो तनकीद कर रहे होते गवर्नमेंट पे? ऐसा तो नहीं करना था। जो बंदा आया था उसको भी एहसास करना चाहिए था। नहीं, ये तो कहा है पीपल्स पार्टी ने, शेरी रहमान साहबा ने भी, कि उन्होंने मुस्बत पैगामात भिजवाए हैं अपोजिशन के लीडरान को, यानी वो मिलना चाहते थे। नहीं, उसको क्लियर लेके आना चाहिए था। आपके ख्याल में क्लियर होना चाहिए था। वो भी ऐसे नहीं कि वो जो है बस उसने पैगामात भिजवाए, तो उसका क्लियर करना चाहिए था कि कहाँ है अपोजिशन जो है, किस तरीके से मायदात जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो लिहाजा यह सादा बात नहीं है। एक दाल में कुछ काला है। वो किस तरह काला है सर? इस तरह काला है कि ये जो वलीअहद साहब हैं और मौजूदा हुकूमत हैं, कोई ऐसे खुफिया मायदे इन लोगों ने किए, मेरे इंशाल्लाह 3-4 महीने में साबित भी हो जाएंगे। सर हुकूमत के इत्तेहादी तो मौजूद थे ना उनके वक्त? नहीं, क्या मायदे जो हैं वो ऐसी, वो तो एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर जवाब देना चाह रहे हैं। मैं तो अपने बात को पूरा कर लूं। आपके ख्याल में क्या खुफिया मुआहदात हुए होंगे? आपके ख्याल में क्या चीज? यमन है, ईरान है, यहाँ पर और मसाइल है। मुफ्त में कोई भी ईरान ने तो स्टेटमेंट दे दिया आज इतना बड़ा, जो कि दहशतगर्दी के हवाले से था कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और खास तौर पर एक ऐसे वक्त में उन्होंने स्टेटमेंट दिया जब सऊदी वलीअहद पाकिस्तान असल में ये सौदाबाजी हुई है। ठीक,
تو لہٰذا اس وجہ سے اپوزیشن کو دور رکھا. اور یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کے جو سینیٹر حضرات گئے تھے اس کو بھی نہیں جانا چاہیے. البتہ اس کے اپنی مجبوریاں ہیں, اس مجبوریوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لے جائیں واضح کرنا. ایک تو یہ کہ پی ایم نے کوئی ایسی بات خفیہ معاہدے بھی نہیں ہوئے اور پی ایم نے جو ہے وہ اگنور نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں جو یہاں پہ سفیر جو بیٹھے ہیں سعودی کے ان کا یہ وقت ثابت کر دے گا. وہ تو مشرف صاحب نے بھی جب بیس دیے تھے تو انہوں نے کسی کو بتایا تو نہیں تھا. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد ڈسکشن کا آغاز اسی پوائنٹ سے کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روہیل اصغر صاحب, سر کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے اور اتنے ارب ڈالر اگر سعودیہ لگا رہا ہے تو یہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات بھی ہوں گی. سر کیا آپ کے خیال میں اپوزیشن کو مائنس کرنا اسی وجہ سے تھا کہ اپوزیشن کی نالج میں نہ ہو یہ ساری چیزیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ اپوزیشن کو بلایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا. آپ کہہ رہی ہیں نا دال میں کچھ کالا ہے, میرے خیال میں پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. میں اس سمجھنے سے قاصر ہوں, میری سیاسی ایک عمر ہے, میں اسی طالب علم ہوں اسی انسٹیٹیوشن کا. میری سمجھ سے بالات آ رہا ہے کہ کون سی ایسی چیز آپ بیچ رہے ہیں جس میں آپ کو اتنا زیادہ محبت اور شفقت آپ پہ کی جا رہی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں سنا کہ سعودی عرب والے وہاں پہ, ایک پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں, سعودی عرب ہو یا جہاں بھی بادشاہت ہے اس کو آپ اپنے ممالک کے ساتھ نہیں ملا سکتے. آپ یہ کہنا جی وہ بڑے صاف شفاف آدمی ہیں, بڑی کرپشن کے اگینسٹ ہیں. نہیں بھی, وہ اپنی عمر کو آگے بڑھاتے ہیں, وہ کہیں کو برداشت نہیں کرتے اپنے خلاف کوئی بات یا اپنے اپوزیشن وہاں پہ برداشت نہیں کی جا سکتی. جیسے ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے کہ آپ قتل و غارت کرتے ہیں, قتل کروا دیتے ہیں, مروا دیتے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے وہ کوئی ہو, آپ اس کو سڑکوں میں مروا دیتے ہیں. یہ اس طرح کے معاملات کو آپ ان کے ساتھ موازنہ نہ کیجئے, یہ آپ کی بہت غلط فہمی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ادوار میں میاں نواز شریف کا دور تھا, وہ پرائم منسٹر تھے اور غالباً اگر میں آواز بھول نہیں رہا تو اس وقت یہ میاں نواز شریف کا اس کے بڑے سرگرم سپاہی تھے. مجھے یاد ہے, بہت اچھی طرح یاد ہے کہ $150 ملین جو ادا کیا گیا اور اس کے بعد 150 اور دینا تھا. اس کے بعد یہاں پہ وہ لے دے ہوئی, وہ اپوزیشن نے شور مچایا جس میں کہ پی ٹی آئی کی لوگ شامل تھے جو پلے کارڈ لے کے سڑکوں پہ کھڑے تھے. نو یمن, نو وار, نو شام, نو, مطلب اب کیا کون سی انقلاب آ گیا, کون سی تبدیلی آ گئی ہے؟ ابھی بہت جلدی ہے. اتنے آپ تاولے کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ یہ جو آپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ریفائنری, پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے, قوم کو یہ بتائیں, آپ ملک کے 22 کروڑ عوام کو یہ بتائیں یہ ریفائنری کی ضرورت ہے کس کو؟ پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے, جو پاکستان میں کروڈ آئل آ رہا ہے, وہ کروڈ آئل کو ریفائن کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ریفائنریز ہیں, کیا وہ انسفیشینٹ ہے؟ کیا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر سکیں؟ سر وہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل بلز ہیں اس میں بھی کمی آئے گی. جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تھا وہ آپ کا تھا چائنا. اور یہ بھی کوشچن ہے سر کہ پھر کیا سعودی عرب کی آڑ میں امریکہ کے لیے تو کوئی سہولت نہیں پیدا ہوگی, یہ جگہ پیدا ہوگی؟ یہ تھوڑے سے کوشچنز ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں. جی نہیں, میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس گوادر پورٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے سی پیک کے حوالے سے چائنا. تو اس کا مطلب چائنا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. آپ نے چائنا کو, میرا ایک بڑا صاف سادہ سا بڑا معصوم سا سوال ہے, کیا آپ نے چائنا کو اس بات پہ کانفیڈنس میں لیا؟ اب ریفائنری آپ لگا لیں گے, ریفائنری لگ گئی, اگر تو کروڈ آئل آئے گا چائنا کا کروڈ آئل, آپ کے ذہن میں یہ اگر یہ سوچ ہے, میں ہو سکتا ہے میری غلط ہو, میں غلط سوچ رہا ہوں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ چائنا کروڈ آئل آئے گا اور آپ اس کو ریفائن کریں گے اور چائنا کو دے دیں گے اور اس سے پیسے لے لیں گے, آپ اتنا سادہ سمجھتے ہیں چائنا کو؟ کیا چائنا جو پیسہ انویسٹ کر رہا تھا وہ آپ کی محبت نہ کر رہا تھا؟ نہیں جی, نہیں. $22 ملین ان کو سیونگ تھی ایئرلی. $2,200 ملین, بلین ہے یا ملین ہے, اب مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, غریب آدمی کو کیا پتا ہوتا ہے ملین کیا ہوتا ہے, بلین کیا ہوتا ہے. بہرحال اس کی وہ تھی. اچھا, اس کے بعد پاکستان نے جی
ठीक है सर, कंप्लीट कर लें सर बात। जहां तक आपका एक सवाल था, जो बुनियादी सवाल था कि ऑपोजिशन को नहीं बुलाया गया, एक बात ज़हन में रखें, जहां कहीं खराबी खामी होती है वहीं पे आप अपनों के अलावा आप दूसरों को, गैरों को नहीं बुलाते कि कहीं उनको सच या हकीकत का इल्म हो जाएगा। जब हकीकत का इल्म होगा, जब सच सामने आएगा तो वो फिर ज़रूर बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो आपको सिबकी होगी। अब इसके बाद अब मैं जो मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ सना, ये हजूर तशरीफ ले गए इंडिया, ले गए ना, लेट्स सी कि वहां से जब निकलेंगे। चलिए सर, इंडिया का जिक्र किया, मुझे एक वक्फा लेने दे रोहिल साहब, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें। आपने बड़ा अच्छा इंडिया एक्ट किया है और सुनने में आ रहा है कि वहां पर भी $100 अरब की एग्रीमेंट्स है, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी दोनों दौरों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद भारत से रिलेटेड कुलभूषण यादव का भी इशू है। रोहिल साहब सर आप ही से शुरू करूंगी, बड़ा मुख्तसर सा टाइम आपका हमारे साथ मौजूद है और आपसे शुरू करके फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रोहिल असगर साहब सर आप ही से शुरू करूंगी क्योंकि आपने थोड़ी देर में उठना भी है। सर ये जो कुलभूषण वाला इशू है, आपने बड़ा अच्छा भारत की तरफ पिन पॉइंट किया कि अब उन्होंने दौरा भारत भी करना है और वहां पर भी बड़े अरबों डॉलर के मुआहदे हैं, लेकिन उससे पहले कुलभूषण के इशू के ऊपर आज जो डेवलपमेंट हुई है, सर आपके ख्याल में क्या कुलभूषण के जाने की राह हमवार हो रही है या पाकिस्तान डिफेंड कर सकेगा अपनी पोजिशन को भारत के सामने और बैनुल अक़वामी अदालत के सामने? मुझे मुख्तसर सर जवाब दे दीजिएगा बस। मुझे सना आप एक बात बता दीजिए, जी जी, ये जो अभी वाकया हुआ है भारत में, हमसे तो अच्छा वो शेख अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, हमसे तो वो बेहतर है। उसको देखिए कितना वोकल और कैसे दबंग तरीके से उसने आपको सपोर्ट किया, कैसे दबंग तरीके से उसने आपकी पोजीशन को वाज़ेह किया। आपने तो एक बात आपके मुंह से नहीं निकली इसलिए कि शहंशाह सलामत आ रहे थे, आपने तो सारा कुछ उसके लिए अपने आप को झोंक दिया था। आपको तो ये भी ख्याल नहीं रहा कि आपने अपनी इज्जत का पास करना है, कुछ उसकी देखनी है। और हिंदुस्तान आपके खिलाफ दुनिया जहान में उसने झंडा उठाया हुआ है इस सुइसाइड बॉम्बिंग के लिए, आप तो उसको भी नहीं पेश कर सके। सारा दिन आप इसी चैनल पे लगे रहे, सारा दिन कि आप शहंशाह सलामत आ रहे हैं, बादशाह सलामत आ रहे हैं। हालांकि बादशाह नहीं है, वो प्रिंस है। ये हिस्ट्री में, तारीख में पहली दफा होगा और लिखा जाएगा। जब मौरख लिखेगा, जब उसको ये इजाजत मिल जाएगी लिखने की, तो वो लिखेगा कि तारीख में पहली दफा हुआ कि उनके लिए हम इस तरह राह फर्श करते हैं। यानी अंदाजा कीजिए सुना, पार्लियामेंट जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ा अदारा है, उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है। आपने उस कलमे को भी छुपा दिया सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ये खुश होकर चले जाए। भाई आप किसको खुश कर रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? मतलब इस मुल्क को आप किस निच पे लेके जा रहे हैं? आप जो काम करने वाला था वो आप दुनिया की नज़रों में, आप जो आपकी तस्वीर जो भारत दिखा रहा है उसको आपने न्यूट्रलाइज करना था। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारा मीडिया भी सांस से लेके छींक तक सारा कुछ वही कवर कर रहा था। कहीं आपने सुना कहीं किसी की जगह पे ऐसी बात जिसको डिफेंड किया गया हो? जरा गौर कीजिए। सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो छाए हुए हैं, पूरी दुनिया में आपका चेहरा दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया में, और एक लफ्ज कहने की आपको जहमत गवारा नहीं की। आप सबके सब ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक ही काम में लगे हुए कि आपने किसी तरह, तो क्यों खुश कर रहे हैं आप? किस बात को खुश कर रहे हैं? अब जब वो वहां से निकलेंगे और वहां से निकल के, मैं उस वक्त कमेंट्स करूंगा जब वो वहां से निकलेंगे और वो दौरा किस तरह का होगा, जब हैंड आउट आएगा उसके बाद पता चल सकेगा। बिल्कुल ठीक कि आपने क्या खोया, क्या पाया। आप हाँ जी, उसके बाद बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया रोहिल असगर साहब हमारे साथ प्रोग्राम। इससे पहले तो कुछ कहना मेरे ख्याल कबल वक्त होगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका आ गया रोहिल असगर साहब से। बहुत शुक्रिया आपका सर। डॉक्टर साहब बहुत की तरफ इशारा किया रोहिल असगर साहब ने, और उन्होंने कह ही दिया बिला आखिर वो एक कंपैरिजन जो काफी दिनों से चल रहा था जी, इंडिया का दौरा, पाकिस्तान का दौरा। इसमें अगर हम इंडिया की पोजीशन सर कुलभूषण के हवाले से भी अगर शामिल कर लें, कितना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए कि ये मैसेज कन्वे करता सऊदी अरब को भी? सर सना, पहले तो मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ, और ये आप बिल्कुल नहीं भूलें कि खान साहब ने कुलभूषण के हवाले से जब वो इंडिया जा रहे हैं
اور اگر انڈیا کو موقع ملتا ہے جہاں جہاں پہ اور پاکستان کے بارے میں بات کرنے کا انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ ہم نے کوئی موقع گوایا ہوگا اور ہم بالکل جو بھی بات ایشوز ہے اس کے اوپر پہلے ہم نے بات کی ہوگی. دوسری چیز یہ کہ سعودیہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بالکل ٹھیک, انڈیا کا اکانومیکل پارٹنر ہے, اس میں بھی فرق ہے. اور میں سمجھتا ہوں اکانومی سے بھی اسٹریٹجک پارٹنر کی ایک اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ایک دوستی جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ مفادات کی دوستی ہوتی ہے, یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور ذاتی تعلقات کی دوستی ہوتی ہے. مگر اتنی کامیاب دورے کے بعد آج میں نے کافی لیڈرشپ سے ملا ہوں اور ان کو خوشی تھی, مگر رویل اصغر صاحب نے مطلب اس کو دکھ تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اتنی بڑی لیڈرشپ وہاں پہ آ گئی اور اس طریقے سے کریڈٹ کیوں لے رہی ہے, اور کریڈٹ کیوں لے رہی ہے. جاتے وقت آپ ولی عہد کا جو ملنا تھا, چاہے آتے وقت چاہے جاتے وقت خان صاحب نے ہاتھ دیا, پھر اس کو زبردستی جس طریقے سے ملایا, اور ان کا بار بار یہ کہنا کہ آپ کے ان کی کریڈیبلٹی کو انڈوز کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے بڑی رویل اصغر کے لیے مایوسی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ پہلے ماضی میں بھی میاں صاحب کو سعودی نے ساتھ دیا تھا, ان کو امید یہ تھی کہ سعودی ہمیں بلائیں گے, مگر سعودی کی جو کہ اب اس وقت قیادت ہے وہ بھی چینج ہو چکی ہے, بالکل وہ بھی ایک ایسی آنیسٹ قیادت آ گئی ہے جو میں سر ایک نیا ایرا شروع ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کی امیدوں کے اوپر پہلے ان کو یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں کل نہیں آج کچھ نہ کچھ ہوگی, تو کل تک یہ خاموش تھے, نہیں تو یہ کل بھی یہ باتیں ہو سکتی تھی, کل آپ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھیں گے, مگر آج اگر ایک سر دورے کی بات تو ہو سکتی ہے نا. چلیں مجھے کاکڑ صاحب کی طرف جانے, میں نے کلبھوشن والے پوائنٹ پہ آپ سے بعد میں کامنٹ لیتی ہوں. کاکڑ صاحب سر ٹھیک ہے تحفظات اپنی جگہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں. سر یہ جو کلبھوشن والا ایشو ہے آپ کے خیال میں کیا خان صاحب نے اس پر بھی بات کرنا چاہیے ہوگی؟ بھارت کی کردار کے اوپر آپ کے خیال میں سعودی عرب کو, اور جس طرح سے ایران کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو واقعہ وہاں پر بھی ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی دوست ممالک یا برادر ممالک ہیں پاکستان کے ارد گرد, پاکستان ان کے سامنے بھارت سے متعلق ایگزیکٹ پکچر دکھا سکا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے بلوچستان کے جو پشتون بلوچ صوبہ ہیں, اس نے قرارداد پاس کی کہ بابا کس کے صوبے پہ جو آپ وہاں پہ سودا بازی کر رہے ہو. سینٹرل گورنمنٹ کو یہ کہا یہ آپ کے نوٹس میں کس کے دولت پہ جائیں, ریکارڈنگ کس کا ہے وہاں پر, گوادر کس کا ہے, معدنیات کس کے ہیں, کس کے اس پہ جو آپ سودا کر رہے ہیں. وہاں کی مقامی آبادی کی بات کر رہے ہیں, مقامی لوگوں کی. نہیں اس صوبے کے حقوق کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے. یہ ایسی بس یہ لوگ جو ہے بس ولید آ گیا جہاں سب کچھ اس کو دے رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. چائنا کے حوالے سے بھی ہم نے یہ کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, صوبے کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور سعودی عرب کے حوالے سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے سینٹرل گورنمنٹ نے ہماری اس نے نظر انداز کر دیا. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا بھی ناراض ہیں, چائنا ناراض ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, شامل ہونے پر. ہاں بات یہ ہے. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ انڈیا کی جو پیکیج ہیں وہ تو بالکل آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ملائیشیا کے جو ہیں, یہ تو اس کے عشر بھی نہیں ہوگا. یہ بھی معیز ہے, پتہ نہیں کب عملی شکل اختیار کرے گا, یا اسے بھی نہیں کہ بس یہ شروع کرے گا. یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا سال اس میں لگتے ہیں. میں تو اتنا پریشان تھا کہ ایسا نہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ولید کو جو ہے کندھے پہ نہ اٹھا لیں بجائے بگی کی یا بجائے اس کے جو ہیں. بالکل ایسی یہ حالت یہ تھا. محبت میں نہیں محبت نہیں تھا وہاں پر جو ہیں, وہاں پر ایک کرائے کے وہ تھے, یہ لوگ جو تھے کرائے کے طور پہ جو ہیں کہ ہم آپ کے کرائے کی سپاہی, ہم آپ کو جو ہے کندھے پہ اٹھائیں گے. ہو سکتا ہے کہ ولید نے یہ کہا ہوگا کہ بابا کندھا چھوڑ دے. سر ویسے یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, یہ 21 کروڑ عوام کی جو ہے تذیق نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہیں, اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے جو جس طریقے سے ان لوگوں نے کہا. میں آ رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ کلبھوشن کے حوالے سے میں نے سر آپ سے پوچھا تھا, میں نے تو کہا کہ لوگ تو منت سماجت کر رہے تھے کہ بابا کوئی ڈیل ہو کلبھوشن کے معاملے پہ, جو بھی معاملہ ہو. نہیں سر کلبھوشن میں تو انڈیا ذمہ دار ہے نا, کم از کم اس میں تو نہیں, اس کے باوجود ہم محنت کر رہے تھے جو ولایت کو جو ہے کہ ہمارے انڈیا کے درمیان کوئی ڈیل ہو. نہیں, یہ تو خان صاحب نے ان سے کہا ہے کہ انہوں نے کرتارپور کھولا, انہوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا, وہاں سے رسپانس بالکل ٹھنڈا ہے. یہ تو سر خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے.
اور پھر یہ بات بھی ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے. پارلیمنٹ پہ جو ہے ان لوگوں نے بینرز لگایا تھا, یہ بہت غلط بات تھا. پارلیمنٹ پہ جو ہے بینرز آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کی اپنے ایک حیثیت ہیں, اس حیثیت کو جو ہے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سر لیکن پارلیمنٹریز کو ہی جب بلایا نہ جائے تو پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ چلیے لاسٹ ڈاکٹر صاحب آپ پہ کنکلوڈ کروں گی. سر کلبھوشن کے اوپر سر آپ کا کامنٹ ویڈیو ہے. جی دیکھیں, کلبھوشن کا جو ایشو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ آج انڈیا کو آرگیومنٹس دینے تھے اور انہیں نہیں دیے, کل پاکستان دے گا. میں سمجھتا ہوں وہ ہم اپنے طور پہ وہ کیس لڑ رہے ہیں, مگر یہ ہمیں آج بھارت نے تو دیے ہیں اپنے آرگومنٹس, لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ کونسلر رسائی ملنی چاہیے. کونسلر رسائی مگر وہ پورے نہیں کیے اور جو کوسچن آنسر تھے اس کے جواب نہیں دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ فالٹ میں ہے, بھارت فالٹ میں ہے اور ہم اپنا کیس صحیح طریقے سے لڑ رہے ہیں. اور ہمارا کیس مضبوط نہیں ہوتا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں لے کے جاتے. آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں ایک مرتبہ فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ ہم لے کے گئے, ہمیں تو پھر فیصلہ ماننا ہی پڑے گا, ہمارا کیس مضبوط ہے تب لے کے گئے. دوسری میرے بھائی نے بات کی کہ چائنا, میں سمجھتا ہوں چائنا کے ساتھ چائنا ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایک دوست کو بنا رہے ہیں دوسرے کو خراب کریں, نہیں, دوسرے کے مفادات کو بھی ہم اس پہ رکھ رہے ہیں اور دوسرے کے مفادات کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹس ہیں وہ ایز اٹ از انٹیکٹ ہے. حقیقت میں اس کے کچھ اندر سکم تھے مگر ہم نے انٹیکٹ رکھا ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہو کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اکانومی کے حوالے سے پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے, لیڈرشپ کے اوپر جو فیتھ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا, وہ ایک کلیئر پکچر ہے. آپ کے خیال میں بھارت اس پہ ایسے انداز نہیں ہو سکتا؟ میں سمجھتا ہوں نہیں, ہم اگر ہوشیاری سے اگر کام لیں گے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکانومی یہ ٹرن اوور. بالکل ٹھیک, لیکن پلوامہ جیسے جو انسیڈنٹس ہیں یا بھارت کی طرف سے یہ انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے, جیسے باتیں یہ انسیڈنٹ سے ہوتے ہوئے ہمیں بھی بالکل سر وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن پاکستان کو اپنا جو اوریجنل پرسپشن ہے, جو صحیح امیج ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.